پہلے تو ذرا جلسے کے بارے میں بتائیے، جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب کی بار جو رکاوٹیں ہیں کیسے عبور کریں گے ان کو آپ؟ بہت شکریہ علی حیدر صاحب. دیکھیے انشاءاللہ ہماری تو فل تیاری ہے. کل ہم صبح سے سویرے نکل رہے ہیں، جلدی نکل رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے if and what's and but کا. الحمدللہ علیمہ خان صاحبہ نے ہمیں خان صاحب کا میسج دے دیا تھا کہ 8 کے دن اگر خان صاحب کی طرف سے بھی میسج آئے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے جلسہ نہیں کرنا، آپ نے پھر بھی نکلنا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جتنا جلدی نکل سکتے ہیں آپ جلسہ گاہ پہنچے، کیونکہ ماشاءاللہ اتنی قابل فاضل ایڈمنسٹریشن ہے اسلام آباد کی کہ پہلے ایک جگہ دی، اس میں 40 شرطیں لگائیں، پھر دوسری جگہ آدھی رات کو شفٹ کیا، ہمارا سامان چوری کیا. اب یہ دن آ گئے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہم لوگوں سے کرسیاں چرائے گی، میزیں چرائے گی. کیا حال ہے پاکستان؟ اچھا، کچھ آپ نے اینٹیسپیٹ کیا شندانہ صاحبہ کہ ابھی فی الحال آپ کو سر دست کون کون سی رکاوٹوں کا سامنا ہے؟ پولیس تو کھڑی کی ہوئی ہے وہاں پہ انہیں جلسہ گاہ پر، کنٹینرز بھی ہوں گے، مزید کتنی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے رکاوٹیں ہر قسم کی ہو سکتی ہیں، جو فرام دی انین اینڈ اسمال ٹو دی لارج اینڈ obnoxious. کنٹینرستان تو بن گیا پورا اسلام آباد، ٹھیک ہے، یہ لوگ ڈرتے ہیں، ان کی جانیں نکلی ہوئی ہیں. کل تو یہ بھی خبریں آ رہی تھی ٹویٹر پہ کہ کوئی بہت ہی بڑا وفد گیا تھا انکلوڈنگ نون لیگ، خان صاحب سے ریکویسٹ کرنے جیل میں کہ آپ یہ جلسہ مت کریں، 8 کا بات کریں. اچھا، کچھ نہیں پتہ چلتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کا ہے. آج کل تو بالکل نہیں پتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. اتنا ہمیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر تکلیف کے لیے ریڈی ہیں. ہم یہ پاکستان کے لیے نکلے، جو لوگ بات نہیں سمجھتے کہ سارا وطن عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہے کہ وہ وفادار وطن سے، سمپل از دیٹ. سارا ملک نکلے گا، سب لوگ آئیں گے، ثوابی میں آئے تھے، کل بھی آئیں گے. ہاں، جو کس کے مسائل جو میں دیکھ رہی ہوں. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، دوبارہ خان صاحب سے رابطہ کیا گیا ہے؟ کس نے رابطہ کیا؟ ایک دفعہ پہلے جلسہ ملتوی ہوا تھا، تب بھی خبریں تھیں کہ خان صاحب سے کسی نے رابطہ کیا. اب کس نے رابطہ کیا شندانہ صاحب؟ I have no idea. دیکھیں پریشر تو نیچرلی ان لوگوں سے جو چاہتے ہیں کہ خان صاحب پاکستان سے غائب ہو جائیں، پاکستان سے خان صاحب سیاست چھوڑ دیں، کوئی -1 ٹیم آگے کر دیں. یہ تو کب سے ہم سن رہے ہیں باتیں، 2021 سے سن رہے ہیں. خان ڈٹ کے بیٹھا جلانا ہے، بنانا ہے جانشینوں کا، کوئی ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ وہی ہمارا لیڈر ہے، وہی خیر سے نکلے گا جب نکلے گا سرخرو ہو کے. لیکن یہ جو گیمز چل رہی نا، بہت اسٹوپڈ گیمز ہیں. انہوں نے عوام کو اتنا آزما لیا ہے. میں خود ایک بندے سے میرے خیال سے 2-3 سال پہلے، زیادہ ہی ہو گئے ہیں، انہوں نے ایک بہت حقارت کی نظر سے پاکستانی عوام کو دیکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ لوگ، ان کو تو بجلی گیس پانی دے دو، یہ کوئی جلسہ نہیں کر سکتے، یہ کوئی جلوس نہیں کر سکتے. پچھلے 2 سال میں ہم سے بجلی، گیس، پانی، آبرو، زندگی سب چھین لی گئی ہے اور ہم پھر بھی نکل رہے ہیں. ان کو نہیں سمجھ آ رہی یہ ایک نئی جنریشن ہے، یہ جنرل ضیاء کا ٹائم نہیں ہے کہ ہم چپ چاپ کر کے بیٹھ جائیں. موت تو ویسے بھی ایک دن آنی ہے، تو اگر موت سے خوف سے گھر بیٹھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو اس لیے سب نے ٹھان لی ہے اور امن آئیں گے، آئین کے دائرے میں آئیں گے انشاءاللہ. لیکن اچھا یہ بتائیں کہ اسلام آباد جانے کا پلان آف ایکشن کیا ہے شندانہ صاحبہ؟ مطلب 2014 میں جیسے پرویز خٹک صاحب کرینے لے کے آگئے تھے، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ لوگ آئے تھے، تو علی امین گنڈا پور صاحب اب بھی اسی تیاری کے ساتھ آئیں گے؟ دیکھیں ہم نے تو ترنول کے لیے اجازت مانگی تھی، ہم نے تو ڈی چوک مانگا ہی نہیں تھا. پھر ترنول جب انہوں نے کینسل کر دیا، پھر ہم نے اب سنجانی لوگوں نے ہمیں پکڑا دیا. کل بھی تھوڑا سا ڈرامہ ہوا کہ سنجانی تو شاملات میں آتی ہے، یہ کسی اور کی زمین ہے. بھئی کسی اور نے تو آپ سے اور زمین بھی لے لی تھی. پھر آدھی رات کو کوئی آیا، کافی مسئلے لوگوں نے کریٹ کیے، سامان بھی اٹھایا. پھر ڈی سی نے بولنا پڑا کہ ایسا نہیں ہے. آئی تھنک یہ جو ان کا خوف ہے نا، یہی ان کو کھا جائے گا. ہم تو پرامن آ رہے ہیں، ہمارے پاس تو ڈنڈا یا پٹاخہ تک نہیں ہوتا. فائرنگ جو کرتے ہیں، بدمزگی جو کرتے ہیں، وہ تو یہ لوگ کرتے ہیں. ہمیں تو 40 شرطوں پہ بلایا جا رہا ہے ادھر، اور شرطیں ہم نے سب مان لی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے. تو اگر اس کے باوجود بھی یہ کچھ کریں گے، ان کی بدنیتی پاکستانی قوم کی طرف ہے، پی ٹی آئی کی طرف نہیں ہے. میں آپ کو ایسے ایسے لوگ بتا سکتی ہوں جن کا پی ٹی آئی سے دور دور کوئی کام نہیں ہے اور پھر بھی ہمارے جلسوں میں آتے ہیں. کل میں ایک قبائلی جرگے میں تھی اور وہاں پہ کچھ لوگ آئے تھے، کہتے ہیں میڈم ہم کام تو منظور پشتین کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جہاں تک عمران خان کا سٹان سے کے پی کے پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو الحمدللہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی. اچھا شندانہ صاحب، اس وقت ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی بڑے اہم موڑ پہ آپ کی پارٹی کھڑی ہے. اس وقت آپ کو بڑے عرصے کے بعد اپنا یوں کہہ لیں کہ عوامی مسل دکھانے کا موقع مل رہا ہے، پاور شو کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس اہم موڑ پہ اتنی بڑی تبدیلی، پارٹی کا جنرل سیکرٹری تبدیل کرنے جا رہے ہیں آپ، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی میرے لیے بھی سرپرائز تھا، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہے عمر بھائی نے پہلی بھی 2 مہینے پہلے ریزائن کیا تھا، اور سب پارلیمانی پارٹی نے، کو کمیٹی نے ریزولوشن کیا تھا کہ ان حالات میں عمر بھائی کو مت چینج کرے. وہ پچھلے 2 سال سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو مت چینج کیجیے گا. اب
عمر بھائی نے دوبارہ کیوں ریزگنیشن دیا؟ آئی انڈرسٹینڈ ان کی رسپانسبلٹیز، وہ کور کمیٹی میں ہے، پولیٹیکل کمیٹی میں ہے، فائنانس کمیٹی میں ہے، ہزار قسم کی کمیٹیز میں ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، سیکرٹری جنرل ہے، لیکن آئی تھنک اس وقت میں نے خود بھی اس سے ابھی اظہار کیا، میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تھوڑا ویٹ کر لیتے خان صاحب کے آنے تک کا، بٹ اینی ویز اب جو ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے، دیکھی جائے گی کل کیا۔ اچھا، دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے جو میں نے ابھی دی بھی ہے، یہ جو نیب ترامیم ہوئی ہیں اس کے بعد توشہ خانہ 2 کیس یا 190 ملین پاؤنڈ کیس، اس میں خان صاحب نے بریت کی درخواست دے دی ہے۔ اچھا، اگر اس میں بری ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ کیسز تو نہیں رہتے ترمیم کے بعد، تو اس کے علاوہ خان صاحب کے اوپر کون کون سے کیسز ہیں، کتنے کیسز ہیں کہ جو خان صاحب کو بھی مزید اندر رکھ سکتے؟ علی حیدر صاحب 2-3 باتیں۔ سب سے پہلی بات، جنرل باجوہ نے خان صاحب پہ 200 زیادہ کیسز اس لیے نہیں بنائے تھے کہ وہ نکل جائیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی نہ کوئی لوپ ہول، یہ تو گورنمنٹ نے بنائے تھے نا، جنرل باجوہ کا نام کہاں سے آ گیا؟ کل جو سپریم کورٹ نے جو پاکستان کو ایک دلدل میں ڈھکیل دیا ہے، میری سپریم کورٹ ہے، میرے ٹیکسز سے چلتی ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ انہوں نے عوام کو یہ کہا کہ جو عمران خان یہ نہیں ثابت کر سکا عدالت میں کہ چوری غلط چیز ہے، اور خاص کر 50 کروڑ سے کم کی چوری غلط چیز ہے، تو ان کی آرگیومنٹس پرسویسو نہیں تھے، the damn amendments جو پچھلے جسٹس بندیال نے کہا تھا کہ دے اسٹینڈ، اس کو انہوں نے ان کو اپریشیٹ کرتے انہوں نے اس کو اسٹینڈ کر دیا ہے، یعنی جتنے پاکستانی چور ہے جو 50 کروڑ سے 1 روپے بھی کم چوری کریں گے وہ نہیں پکڑا جائے گا، میں اور آپ جیسا بندہ جو 50,000 چوری کرے گا ہمیں تو تھانے میں ہی مار دیں گے۔ سو کل اٹ واز اے ڈارک ڈے، اسی سپریم کورٹ نے بھٹو صاحب کی پھانسی کی بھی بات کی تھی، اس سپریم کورٹ نے یہ کام کیا ہے کہ مطلب کسی کے منہ دکھانے لائق نہیں رکھا کہ ہم چوروں کی قوم ہیں۔ سو خان صاحب کے لیے کوئی آسانی مجھے نہیں نظر آتی، وہ مرد مومن ہے، اس کو یہ تنگ کریں گے، بٹ سم ہاؤ میرا ایک ایمان یہ کہتا ہے کہ اس بندے نے جتنی قربانی پاکستان کے لیے دی ہے، جس طرح لوگوں نے قائد اعظم کو ویلیفائی کیا تھا، ان پہ کیا الٹا سیدھا نہیں کہتے تھے، اللہ بخشے عبدالستار ایدھی کو کیا الٹا سیدھا نہیں کہتے تھے، لوگوں کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ نے اگر ہسٹری بنانی ہے ہمارے ملک کی عمران خان کے ہاتھ سے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹھیک ہے، نام امینڈمنٹس جو پچھلے جسٹس بندیال نے کہا تھا کہ دے اسٹینڈ، اس کو انہوں نے ان کو اپریشیٹ کرتے انہوں نے اس کو اسٹینڈ کر دیا ہے، یعنی جتنے پاکستانی چور ہے جو 50 کروڑ سے 1 روپے بھی کم چوری کریں گے وہ نہیں پکڑا جائے گا، میں اور آپ جیسا بندہ جو 50,000 چوری کرے گا ہمیں تو تھانے میں ہی مار دیں گے۔ سو کل اٹ واز اے ڈارک ڈے، اسی سپریم کورٹ نے بھٹو صاحب کی پھانسی کی بھی بات کی تھی، اس سپریم کورٹ نے یہ کام کیا ہے کہ مطلب کسی کے منہ دکھانے لائق نہیں رکھا کہ ہم چوروں کی قوم ہیں۔ سو خان صاحب کے لیے کوئی آسانی مجھے نہیں نظر آتی، وہ مرد مومن ہے، اس کو یہ تنگ کریں گے، بٹ سم ہاؤ میرا ایک ایمان یہ کہتا ہے کہ اس بندے نے جتنی قربانی پاکستان کے لیے دی ہے، جس طرح لوگوں نے قائد اعظم کو ویلیفائی کیا تھا، ان پہ کیا الٹا سیدھا نہیں کہتے تھے، اللہ بخشے عبدالستار ایدھی کو کیا الٹا سیدھا نہیں کہتے تھے، لوگوں کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ نے اگر ہسٹری بنانی ہے ہمارے ملک کی عمران خان کے ہاتھ سے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹھیک ہے۔